مجھ سے سوال کیا گیا کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی بری بیوی مجھ کو دکھا دے تو میں اس سوال کا جواب دوں۔ میرے خیال میں بیوی خدا کی نعمت ہے اور خدا کی نعمت کبھی بری نہیں ہوتی۔ بیوی کی وجہ سے گھر میں روشنی رہتی ہے۔ اگر گھر سے بیوی کہیں چلی جائے تو گھر ویران ہوتا ہے۔ جب ہم چراغ جلاتے ہیں تو چراغ کے نیچے ذرا سا اندھیرا بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی نادان مرد ذرا سے اندھیرے سے گھبرا کر چراغ کی شکایت کرے تو یہ کیا بات ہوئی؟ اگر آپ کی بیوی میں ایک برائی ہے بھی تو اس میں بہت سی اچھائیاں بھی تو ہوں گی۔ ان کو کیوں نہیں دیکھتے؟ برائی کے بدلے اچھائی کو دیکھو۔ میں اس کا بھی دعوے دار ہوں کہ میں نے آج تک کوئی بدصورت عورت بھی نہیں دیکھی۔ آنکھیں رکھتا ہوں اور دنیا دیکھی ہے۔ اگر کہیں ہوتی تو آخر میں بھی دیکھتا۔ اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ بدصورت سے بدصورت جو کہی جا سکتی ہے اس کا بھی چاہنے والا کوئی نہ کوئی نکل آتا ہے۔ پھر اگر وہ بدصورت تھی تو اس کا چاہنے والا کہاں سے پیدا ہو گیا؟ اس لیلا کا مجنوں کہاں سے آ گیا؟ نہیں صاحب، عورت بدصورت نہیں ہوتی، یہ میرا ایمان ہے اور یہی ایمان ہر شخص کا ہونا چاہیے۔ ہر انسان کی پسند الگ الگ ہوتی ہے۔ کسی کو بے زبان یعنی کم بولنے والی سیدھی سادی بیوی پسند ہے۔ کسی کو ایسی عورت اچھی لگتی ہے جس کی زبان ہر وقت قطرنی کی طرح چلتی رہے۔ اگر خوش قسمتی سے اسی کی طرح کا جوڑا مل جائے جیسا وہ چاہتے ہیں تو دونوں خوش ہیں۔ ہمارے پڑوس میں ایک میاں بیوی رہتے ہیں جن کا جوڑا پوری طرح سے مل گیا ہے۔ یہ دونوں آدمی انتہا درجے کے کاہل، اونچے درجے کے جھوٹے اور حد کے نکارے ہیں، مگر جب دیکھیے دونوں ہنس اور ہنسنی کی طرح ایک ساتھ ہیں، اور جب دیکھو دونوں سر سے سر ملائے بیٹھے ہیں۔ ان کے 2 بچے ہیں۔ کسی نے ان بچوں کا دھویا ہوا منہ کبھی نہیں دیکھا۔ کپڑے ان لوگوں کے تن پر سے کٹ کے گر جاتے ہیں مگر دھوبی کو دینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بچوں کے کپڑوں میں ذرا سی پھونک مار کر دیکھو، نیچے سے اوپر تک پہنچ جاتی ہے اور کپڑا پھٹ کر علیحدہ ہو جاتا ہے، مگر سوئی تاگے کو شرمندہ نہیں ہونے دیتے۔ میں نے ایک دن اس عورت سے پوچھا کہ تمہارے میاں تم کو چاہتے ہیں؟ کہنے لگی کہ اتنا چاہتے ہیں کہ کھانا لیے بیٹھے رہتے ہیں مگر میرے بغیر نہیں کھاتے۔ اسی نے دوسری مثال محبت کی دی کہ کل صبح بٹیر کے شکار کو جا رہے تھے۔ میں نے کہا روز جاتے ہو مگر کبھی ایک پر بھی گھر میں نہ آیا۔ بس غصے میں ایک ڈنڈا میری پیٹھ پر رسید کر دیا۔ میں بھی دوپہر تک منہ پھلائے رہی اور نہیں بولی۔ تب دوڑے گئے تیل کی جلیبیاں لے آئے، تب میں بولی۔ کسی رانڈ بیوہ کے یہاں ایک پلیرو طوطا تھا۔ وہ ہر وقت اس عورت کو اچھی بری باتیں سنایا کرتا تھا۔ ایک دن ان کے یہاں ایک پیر صاحب تشریف لائے۔ طوطے کو سن کر کہنے لگے، ارے تیرا طوطا بڑا بدتمیز ہے، پنجرہ کھول دے یہ اڑ جائے گا۔ کہنے لگی رہنے دیجئے میاں صاحب، گھر میں مرد کی ایسی بولی تو سنائی دیتی رہنی چاہیے۔ ایک آدمی تھا، وہ بھی اپنی نیک شریف محنتی چاہنے والی بیوی کو نہ صرف مارتا تھا بلکہ جو کچھ محنت مزدوری کر کے
وہ کما کر لاتی تھی وہ بھی شراب میں اڑا دیتا تھا، اور خود اس میں دنیا کا کوئی عیب نہ تھا جو نہ ہو، چور بھی تھا۔ ایک ہمدرد نے اس عورت کو مشورہ دیا کہ اس کو چھوڑ دے۔ اس نے کہا کہ افسوس ہے، دنیا اس کی برائی سے واقف ہے، خوبی سے کوئی واقف نہیں۔ اب ان باتوں کے بعد کوئی کیا کہہ سکتا ہے کہ کون مرد اچھا ہے اور کون عورت؟ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اپنی بیوی کو مار رہا ہے۔ مجھے ایسا جوش پیدا ہوا کہ میں گھر میں گھس گیا اور اس عورت کو بچانے لگا۔ میرا یہ کرنا تھا کہ دونوں میرے اوپر ٹوٹ پڑے اور مجھ کو مار کے باہر کر دیا۔ لیجئے صاحب، ہم تم راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ کیوں صاحب، اگر کسی کو لڑائی جھگڑے ہی والا شوہر یا بیوی پسند ہو تو ہماری آپ کی پسندیدگی ناپسندیدگی کیا چیز ہے؟ اور کون کہہ سکتا ہے کہ یہ بیوی اچھی اور یہ بری ہے؟ اکثر آپ کو آس پاس کے گھروں سے اس طرح کی باتیں سننے کا اتفاق ہوا ہوگا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کوڑھ ٹپکے تمہارا، تم مر کر گھر آئے تب میرے دل کو ٹھنڈک پڑے۔ اڑوسی پڑوسی ادھر ادھر کھڑے تفریح لے رہے ہیں کہ بھئی کیا برے لوگ ہیں، کیا کتے بلی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہر ٹائم لڑائی جھگڑا۔ لیجئے صاحب، شور بند ہو گیا، مٹ گیا جھگڑا، میاں نکل کر اپنے کام پر چلے گئے۔ پڑوسن کچھ تو ہمدردی کرنے کے خیال سے اور زیادہ تر ٹوہ لینے کو کھڑکی کی طرف سے اندر داخل ہوئی۔ دیکھا کہ ایک طرف کا گال سوجا ہوا ہے اور آنکھوں کی لالی رونے کی وجہ سے منہ دھونے کے باوجود ابھی مٹی نہیں ہے۔ حال تو سب پہلے ہی سے جانتی تھی، مگر انجان بن کر پوچھنے لگی، اے بہن یہ کیا ہوا؟ جواب ملا، بہن کیا کہیں، آپ ہی لڑے، آپ ہی خفا ہو کر چلے گئے، کھانا بھی نہیں کھایا، یہ دیکھو ویسا ہی رکھا ہے، پان کی ڈبیا بھی نہیں لے گئے۔ اب سارا دن میرا دل کڑھتا رہے گا کہ دن بھر بنا پان کے رہیں گے، منہ میں صابن سی گھلتی رہے گی۔ تو لیجئے صاحب، یہ تو گئی تھیں کہ وہ میاں کی اگر ایک برائی کرے گی تو میں 10 کروں گی، وہاں رنگ ہی دوسرا دیکھا، اپنا سا منہ لے کر چلی آئیں۔ ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ بیوی کے ناز و انداز ہر طرح کے اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن ایک بات ناقابل معافی ہے، وہ یہ کہ کبھی کبھی یہ ہم سے پہلے مر جاتی ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں آپ اپنی بیوی سے اور آپ اپنے شوہر سے خوب محبت کریں اور خوش رہیں۔